پاک نے ارشاد فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنت۔ رب نے ارشاد فرمایا اے آدم کی اولاد، خبردار شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈالے جیسا شیطان نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوا دیا اور ان کے لباس اتروا دیے، انہیں ان کی شرم کی چیزوں پر نظر پڑی۔ اور رب نے فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا بے شک شیطان اور اس کا کنبہ وہاں سے تمہیں دیکھتا ہے، تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ ناظرین، قرآن پاک میں رب نے صاف فرما دیا کہ شیطان کسی بھی انسان کو فتنے میں ڈال سکتا ہے، اور سورہ نجم کی آیت نمبر 32 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ۔ رب نے فرمایا کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے مگر گناہوں کے پاس گئے اور رک گئے تو تمہارے رب کی مغفرت وسیع ہے۔ اور رب نے فرمایا اسی آیت میں کہ رب خوب جانتا ہے کیونکہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا اور تمہیں تب سے جانتا ہے جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے، تو اپنے آپ کو نیک نہ بتاؤ، رب جانتا ہے کون کتنا پرہیزگار ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، رب نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِکَ خیر، کہ انسان کا سب سے بہتر لباس اس کا نیک ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ کا تقویٰ دیکھیں آپ، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ آپ وسلم کی مراد ہیں، کیونکہ آپ وسلم نے اللہ سے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام باسلام عمر ابن خطاب۔ آپ وسلم دعا کی تھی کہ اللہ اسلام کو عزت دے دے اور میرے عمر کو کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ عوام کو سیکھنا چاہیے کہ ہمارا امیر کیسا ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ سے سبق لینا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ ایک دن عید کی نماز پڑھانے باہر نکلے اور آپ نے اپنی بیوی سے جوتا منگا۔ بیوی نے کہا کہ جوتا تو بہت جگہ سے پھٹ گیا ہے، اب تو اس کو سلنے کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے بیوی سے کہا کہ کوئی بات نہیں، ننگے پیر چلے جاتے ہیں۔ اس پر بیوی نے کہا لوگ کیا کہیں گے کہ ایک امیر ہو کر ننگے پیر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنی بیوی سے فرمایا چپ رہو۔ جس دن عمر نے یہ دیکھا کہ لوگ کیا کہیں گے، اس دن عمر نہیں رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اس پر بیوی نے کہا کہ اس پر آپ کا کیا نظریہ ہے؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ میرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ اور رسول کیا کہیں گے یہ ضروری ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عید کی نماز پڑھانے ننگے پیر چلے گئے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا ارے عمر، جوتا تو آپ پہن لیتے، ننگے پیر جا رہے ہیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ نے لوگوں سے کہا کہ تمہیں عمر کا جوتا نہیں پہننے کا نقص تو نظر آ گیا، لیکن جس دن عمر کی سیرت اور اس کے کردار میں کوئی نقص نظر آئے تو اسے ضرور بتانا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ تقویٰ حضرت عمر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ملا قرآن پاک کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن انظر الى قلوبکم واعمالکم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ہاں تمہارے دلوں اور تمہارے اعمالوں کو دیکھتا ہے۔ ناظرین، جسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے ہمارے دل اور ہمارے اعمال، وہ اکثر لوگوں کے گندے ہو چکے ہیں، کیونکہ اکثر لوگوں
کے دلوں میں دنیا کا لالچ بھر گیا ہے کہ عزت کہاں ملے گی، لذت کہاں ملے گی، دولت کہاں ملے گی، سکون کہاں ملے گا۔ جسے اللہ دیکھنا چاہتا ہے ناظرین وہ اتنا گندا، اور جسے دنیا دیکھنا چاہتی ہماری صورتیں اور ہمارے لباس، ہم اسے خوب سجاتے ہیں۔ ناظرین یاد رکھیں، دولت ایک جھٹکے میں چلی جاتی ہے اور خوبصورتی ایک بیماری پر چلی جاتی ہے، اور عزت ایک غلطی پر چلی جاتی ہے۔ ان چیزوں پر تکبر نہ کریں بلکہ انکساری، سادگی اور نیک نامیت اختیار کریں، اور بازار میں تن کر نہ چلیں، نہ تکبر کریں، کیونکہ اسی بازار میں تو ہمارا کفن بھی موجود ہے۔ یاد رکھیں ناظرین، انسان مرنا نہیں چاہے گا، اسے مرنا ہی پڑے گا۔ وہ کفن پہننا نہیں چاہے گا تو بھی اسے کفن پہننا ہی پڑے گا۔ وہ قبر میں سونا نہیں چاہے گا تو بھی اسے قبر میں سونا پڑے گا۔ آپ وسلم فرماتے ہیں کہ آج تم عمل کی جگہ میں ہو، تم سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے۔ کل قبر اور آخرت میں تم حساب کی جگہ رہو گے، تمہارے پاس عمل کرنے کا موقع نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ نے فرمایا کہ لمبی زندگی کی امید آخرت کو بھلا دیتی ہے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا کہ قرآن پاک اور صحیح حدیث سمجھ کر پڑھیں اور نیک بنیں۔ استغفر اللہ۔ چینل فالو کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔